یوٹیوب چینل انکشاف میں خوش آمدید۔ پروفیسر انجر نذیر نازک آداب عرض کرتا ہے۔ آج ہم پروگرام دھرپن میں جڑا والا شہر کے بارے میں بات کریں گے۔ جڑا والا سید والا دریائے راوی پر واقع ہیڈ بلو کی لاہور، شیخوپورہ، ننکانہ، شاہکوٹ، چک چمرہ، ستیانہ، فیصل آباد کے عین درمیان میں ایک مقام تھا جسے جڑا والا کہا جاتا تھا، جو اب ایک خوبصورت شہر کی شکل اختیار کر گیا ہے۔ یہ صاف ستھرا اور پرسکون شہر مذکورہ شہروں کی سڑکوں کے ملاپ اور سنگم کے مقام پر موجود ایک برگد کے درخت کی لٹکتی جڑوں کی وجہ سے اس نام سے موسوم ہوا۔ برگد کا درخت تو ختم ہو چکا ہے، البتہ وہ مقام سنگ پورہ چک نمبر 240 گاہ بے کی مناسبت سے 40 موڑ کے نام سے مشہور ہے۔ اس چوک میں یہاں اب گھوڑوں کے مجسمے لگے ہوئے ہیں۔ برگد کا درخت تاریخ کے اوراق میں محفوظ اور سینہ بسینہ یادوں میں زندہ ہے۔ ایک زمانہ تھا لاہور سے فیصل آباد، سابقہ لیل پور اور جنگ کے علاقوں تک جانے کے لیے یہی راستہ تھا۔ اب اس کی اہمیت ایک پڑاؤ کی سی تھی۔ قافلے برگد کے درخت کے نیچے آ کر ٹھہرتے، آرام کرتے اور پھر چل پڑتے۔ اس علاقے کو لوور چناب نہر کی گوگیرا برانچ سراب کرتی ہے، جس سے نکلنے والی ایک شاخ پر برگد کا درخت تھا اور یہاں پر ایک کنواں بھی تھا، اور یہ برگد کا درخت جڑوں والا تھا اور اس لیے اس مقام کو جڑا والا یا اس درخت کو جڑا والا درخت کہتے تھے، جو وجہ تسمیہ اس شہر کی بن گیا۔ جڑا والا ساندلبار کے مرکزی حصے میں دریائے راوی کے بائیں کنارے سے تقریباً 20 کلومیٹر پر واقع ہے۔ شہر سطح سمندر سے 600 فٹ اونچا ہے اور یہ 1904 میں لائل پور کو جنگ کے ضلع سے الگ کر کے جب ضلع کا درجہ دیا گیا تو انگریز سرکار نے اس علاقے میں ایک کالونی یا رہائشی کالونی بنانے کا منصوبہ بنایا۔ ضلع لیل پور کے میونسپلٹی بورڈ نے اپنے زیر انتظام چک نمبر 127 گاہ بے نسرالی کا شاملاتی رقبہ منتخب کیا اور ٹاؤن پلاننگ کے اصولوں کے مطابق جڑا والا کالونی کا نقشہ تیار کیا۔ کیپٹن مائیکل لیوڈ فرارے نے شہر کا نام جڑا والا ہی رکھنا منظور کیا، جیسا کہ یہ پہلے سے مشہور چلا آتا تھا۔ دریائے راوی کے کنارے سید والا سے شروع ہو کر ایک کچی سڑک پرانے زمانے سے 40 موڑ سے گزر کر بطرف چک چمرہ اور چنیوٹ دریائے چناب کے بائیں کنارے تک جاتی تھی۔ تجارتی قافلے اسی پرانی سڑک سے گزرا کرتے تھے۔ شیر شاہ سوری کے زمانے میں جیسے اس نے ہندوستان میں سڑکوں کا جال بچایا تھا، ویسے ہی اس سڑک کو بھی ترقی دی۔ سڑک کے کنارے درخت لگائے، کنویں تعمیر کروائے اور ڈاک بنگلے اور چوکیاں بنوائی۔ ان میں سے ایک کنواں وہ تھا جس کے کنارے بڑھ کا جڑدار درخت اگا ہوا تھا۔ زمانہ گزرتا گیا، جب تک کالونی کی تعمیر ہوئی 1909 میں شیخوپورہ جڑا والا شور کوٹ ریلوے لائن بنائی گئی۔ اس وقت جڑا والا اور لیل پور جو موجودہ فیصل آباد ہے، اس کے درمیان بھی ریلوے لائن بچھائی گئی، لیکن دوسری جنگ عظیم میں فوری اور ہنگامی جنگی ضروریات کے لیے بنگال میں ایک نئی پٹری بنانے کی ضرورت پیش آئی، تو یہاں کے پٹری اکھیڑ کر بنگال میں کسی جگہ پر ریلوے لائن بنا دی گئی اور اس کے بعد یہ ریلوے لائن کبھی بھی بحال نہ ہو سکی۔ تاریخ میں یہ ریل راستہ گم ہو گیا۔ جیسا کہ قبل ازیں بیان کیا گیا ہے، شہر کی بنیاد 1904 میں رکھی گئی۔ تب گورنمنٹ نے جس سرکاری عمارت کا سنگ بنیاد رکھا، جن سرکاری عمارتوں کا سنگ بنیاد رکھا، ان میں سلاٹر ہاؤس یعنی ذبیحہ خانہ، میونسپلٹی یعنی میونسپل سرائے، نکاسی آب کا نظام اور اس کی عمارت، واٹر ورک سسٹم، تحصیل کی عمارت،
और थाना की इमारत शामिल है। बाद अज़ां लाहौर रोड और सिविल अस्पताल की इमारत मुकम्मल की गई। झोंपड़ियों से शुरू होने वाला एक सराय या मुसाफिर खाना शहर में बदल गया। आज ये फैसलाबाद की मशहूर तहसील और पंजाब का अहम ज़राई मरकज़ है। यह ज़राई पैदावार देने वाला इलाका है। शहर क्या, गांव का गांव और शहर का शहर है, साफ सुथरा और छोटा सा। जड़ावाला की अनाज मंडी जब शहर की बुनियाद रखी गई उसी वक्त तामीर कर दी गई थी। जहाँ से इर्द गिर्द के देहात की अजनास और ज़राई खाम माल बिकने के लिए आया करता था। इर्द गिर्द के देहात से जो अजनास और दूसरा खाम माल जड़ावाला शहर की मंडी में आता है, मुल्क के दूसरे हिस्सों खास तौर पर लाहौर और फैसलाबाद की तरफ उसकी सप्लाई चली जाती है। शहर में तालीमी अदारों का जाल बिछा हुआ है, जहाँ रस्मी, वोकेशनल और टेक्निकल तालीम दी जाती है। शहर में एक अदर शुगर मिल भी है, आवाजी दाल बनाने के मुतअद्दिद कारखाने। रेलवे स्टेशन से निकलकर जैसे ही आप शहर में दाखिल होते हैं, सामने आपको सुर्ख रंग का एक बहुत बड़ा महराबी दरवाज़ा नजर आएगा, जिस पर पाकिस्तान का सब्ज हलाली परचम लहरा रहा है। इसे पाकिस्तानी गेट के नाम से पुकारा जाता है। ये गेट शुरू में लकड़ी का एक बहुत बड़ा खूबसूरत फाटक था, जिसे सरदार बेल सिंह ने तामीर करवाया था। उस वक्त पंजाब के गवर्नर सर माइकल फ्रांसिस एडवायर ने इधर से गुजरना था और ये फाटक उनके इस्तकबाल के लिए बनाया गया था। इसी मुनासिबत से फाटक का नाम एडवायर गेट रखा गया। जब जलियांवाला बाग अमृतसर का खूनी वाक़या अलमनाक पेश आया तो शहरियों ने इख्तिजाजन इस गेट का नाम बदल दिया। इस तरह हुआ 1936 में जवाहरलाल नेहरू जड़ावाला आए। उन्होंने यहाँ एक सियासी जलसा करना था, तो लोगों ने गेट का नाम नेहरू गेट कहना शुरू कर दिया। इस नाम की मंजूरी लाला हरनाम दास सदर म्यूनसिपल कमेटी जड़ावाला ने 30 मार्च 1937 को दी। पाकिस्तान बनने के बाद म्यूनसिपल कमेटी के सदर ने नाम बदलकर पाकिस्तानी गेट रख दिया। यूं लकड़ी के फाटक से शुरू होने वाला सफ़र ईंट, बजरी और रेत के गेट तक मुख्तलिफ नाम पाता हुआ पाकिस्तानी गेट के नाम तक पहुंच गया। शहर में यूं तो बहुत सारे पार्क हैं, लेकिन मशहूर उनमें से एक ही है बेनज़ीर पार्क, जो पाकिस्तान की साबका वज़ीर आज़म के नाम से मशहूर है। रेलवे लाइन के साथ साथ ये बहुत बड़ा पार्क है। अफसोस इसकी हालत नहायत मखदूश है। चारदीवारी टूट फूट चुकी है, दरख्त और पौधे पानी को तरसते हैं, सफाई का निज़ाम नाक़िस है। जड़ावाला के बासी इसकी खूबसूरती की तमन्ना किए बैठे हैं, देखिए कब उम्मीद भर आए। इस शहर में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी इब्तदा से ही बाम प्यार मोहब्बत से रहते चले आए। शहर में कदीम मंदिर, गुरुद्वारा, गिरजा और मस्जिद भी है। काश अब भी इस शहर के बाशिंदे प्यार और मोहब्बत से ज़िंदगी गुजारें। जड़ावाला से करीब ही ननकाना साहब का मशहूर आलम शहर है, जहाँ पर सिख मज़हब के पहले गुरु बाबा नानक पैदा हुए। दूसरी तरफ पंजाबी लोक दास्तान मिर्ज़ा साहबा के मरकज़ी किरदार मिर्ज़ा जट का गांव दानाबाद है। गांव से 4 किलोमीटर बाहर साहबा और मिर्ज़े की घोड़ी बक्की की कब्रें हैं। यह मकाम जड़ावाला शहर से करीब ही है, यहीं कोई 10 किलोमीटर दूर होगा। दिलबरी दी निशानी ते दिलबरी दा निशान, मिर्ज़ा दानाबाद दा ते दानाबाद जहान। ए गल साहबा जान दी और कोई ना जाने मियाँ। दुनिया की मुनफरद ट्रेन जो बगैर इंजन के चलती रही है, जिसकी पटरी अब भी बचियाना रेलवे स्टेशन से 591 जीबी गंगापुर तक है। ये गांव का नाम है, यानी बचियाना रेलवे स्टेशन से गंगापुर गांव तक अब भी ये रेलवे की पटरी मौजूद है, जिस पर बगैर इंजन के रेलवे ट्रेन चलती रही है। इस रेलवे ट्रेन को घोड़ा खींचा करता था या घोड़े खींचा करते, घोड़े जूत कर इसे रवां दवा रखा जाता था। अब ये ट्रेन
یہ ٹرین गांव کی مشہور شخصیت سر گنگا رام نے اپنے गांव کے لیے خاص طور پر اپنے خرچ سے تیار کی تھی۔ گنگا رام کو فادر آف لاہور بھی کہا جاتا ہے۔ اس نے لاہور شہر میں بہت ساری عمارتیں تیار کی اور لاہور کو جدید شہروں میں لا کھڑا کیا۔ لاہور کا مشہور گنگا رام اسپتال اسی کی ذاتی کاوش اور خرچ سے تیار ہوا۔ انگریز سرکار نے آپ کو سر کا خطاب دیا۔ فیصل آباد اور جڑا والا کا نقشہ تیار کرنے میں بھی اس کا ایک کلیدی کردار ہے۔ ایسے تو نہیں کہتے اچے برج لاہور دے، دال دساں شہر لاہور دے، لکھا بوہے تے لکھا باریاں نے۔ یہ بوہے باریاں سر گنگا رام کی دیر ہے۔ جڑا والا کا ایک اور گاؤں آزادی ہند کی تاریخ میں انمٹ نشان چھوڑ گیا، جہاں کا سپوت بھگت سنگھ وطن کی آزادی کے لیے جان قربان کر کے اپنے ہم وطنوں کو نئے جذبے اور ولولے سے آشنا کر گیا۔ بھگت سنگھ چک نمبر 105 ونگا یا ونگے کا رہنے والا تھا۔ اس گاؤں کو ونگے یا بنگے بھی کہتے ہیں، اور اس طرح یہ واؤ کو بے کے فرق کے ساتھ پنجاب میں بولا جاتا ہے، جیسے ویر، بیر۔ تو یہ کچھ لوگ ونگے کہتے ہیں، کچھ بنگے کہتے ہیں یا وانگے بھی کہتے ہیں۔ بھگت سنگھ ایک پرعزم نوجوان تھا جسے لاہور کے موجودہ مقام شادمان چوک میں 1931 کو پھانسی پر لٹکا دیا گیا۔ وہ انگریزوں کے خلاف مسلح جدوجہد کی علامت تھا۔ کہتے ہیں کہ بھگت سنگھ اس کے ساتھی سرفروشی کی تمنا میں عدالت میں یہ نظم پڑھا کرتے تھے: سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے اور کتنا زور بازوے قاتل میں ہے۔ بھگت سنگھ کا گاؤں فیصل آباد اور جڑا والا کے درمیان میں ہے، دونوں سے برابر فاصلے پر ہے۔ جڑا والا شہر اپنی مٹھائی کے لیے بھی مشہور ہے۔ اس مٹھائی کے آرڈر پر انہیں ملک سے بھی آتے ہیں۔ ہم نے بھی کھائی ہے، واقعتاً لذیذ ہے اور مزیدار ہے۔ جڑا والا کی نمکین مسالے دار ٹانگری بہت زیادہ پسند کی جاتی ہے۔ یہ دونوں سوگاتے یہاں کے باشندے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو کھلاتے ہیں اور پیار کے بندروں میں مضبوط کرتے ہیں۔